اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک تیرا مشن ہمیشہ جاری رہے گا، تیرا مشن ہمیشہ جاری رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق الله العظيم وصدق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب انبیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز قائم ہو میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تکوین میں اثر اسرموں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے گل السبیل اس کے ہزاروں مقام معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام اور مختلف سیاسی و سماجی شخصیات اور آج کے رونق محفل جن کے لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج اس پرفتن دور میں بھی جن کے چہرے اور جن کے سینے قرآن کے نور سے چمک رہے ہیں اصل میں تو میرے محفل بولو گے
وہ حفاظ کرام جنہوں نے دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا، اور اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا، وہ قرآن جس کو حضرت اکرمہ پڑھتے ہوئے کہتے تھے ھذا کلام ربی ھذا کتاب ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور یہ میرے رب کا کلام ہے، اور یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اگر دنیا کی بھلائی اور دنیا کی کوئی سمت درست ہو سکتی ہے، اگر دنیا کے تمام معاملات درست ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی رام محورن۔ علامہ اقبال نے ایک باب باندھا ہے، گورنر عبدالصمد کی بیٹی شرف النساء کا باب ہے، بڑا خوبصورت باب ہے۔ اس میں کہا کہ گورنر عبدالصمد کی ایک بیٹی تھی، وہ ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی اور 7 تلوار رکھتی تھی، ایسے قرآن پڑھتی تھی اور 7 تلوار رکھتی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جب اس کی والدہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تو قرآن تو پڑھتی ہے، ساتھ میں یہ تلوار کیوں رکھتی ہے؟ تو اس نے کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ اس نے کہا یہ 2 قوتیں ہیں جو اسلام کو اور مسلمان کو عزتیں دیتی ہیں، یہ 2 قوتیں ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے عزت دیتی ہیں، یہ ساتھ میں تو تلوار کیوں رکھتی ہے؟ اس نے کہا کہ قرآن اس لیے کہ تلوار کو ظلم کے اوپر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے کہ تاکہ قرآن کا راستہ صاف ہوتا رہے۔ یہ ہے اسلام کا اصل نظریہ، جس نظریے کو ہم نے چھوڑا تو پھر آج ہم ساری قوتیں اور جناب ساری فوجیں اور ساری قوتیں طاقتیں اور جناب ایٹمی قوت کے حامل ہوتے ہوئے بھی ہم سے ہندو کشمیر لے گیا۔ آج ہم نے جب ساری چیزیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ چھوڑا، آج پوری امت ذلیل کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، اقبال تو سخت باتیں نہیں نہ کرتا، اس کے تو تصور سے یہ پاکستان بنایا۔ علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، مولویوں کی بات ہی نہیں کرتے تاکہ تمہیں تکلیف ہی نہ ہو۔ اس حلیے کی تکلیف ہے، اس حلیے کی عالم کفر کو بھی تکلیف ہے، اور اس کے سارے گماشتوں کو بھی تکلیف ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنانے میں اتنی دلیر اور اتنی طاقتور ہے کہ ہر ظالم کی آنکھ میں اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے، اس داڑھی کو، اس پگڑی کو، اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے پتہ نہیں کفر نے کیا کیا سازشیں کی۔ کبھی جناب اس حلیے میں دہشت گرد بھیجے، کبھی اس حلیے میں خودکش بمبار بھیجے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، یہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ جو مرضی سازشیں کر لو، جو کچھ مرضی کر لو، اقبال کہتا ہے اب تیرا بھی دورانے کو ہے فقر وجود کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ بڑی کوششیں کفر کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی، پھر یہ دنیا کی کسی چیز کو سامنے نہیں دیکھتا کہ یہ سامنے سپر پاور کھڑی ہے، امریکہ کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے۔ جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، پھر یہ کسی طاقت کو کھاتے میں نہیں لاتا کہ قوت سلطانو امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شنو دی خود کدائے تصورات۔ اور اقبال کہتا ہے خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بڑی مدتوں بعد ایک درویش آتا ہے جو دل و نگاہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور پوری امت کو سمجھا کر جاتا ہے کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی کس طرح ہے، اور محبت کو لوگوں تک پہنچانا کس طرح ہے۔ اور اگر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کوئی وقت آ پڑے، کوئی ضرورت پڑ جائے، تو پھر اس کے اوپر ڈٹ کر پیرا دینا کس طرح ہے کہ یہاں تم نے بات کرنی ہے عالم کفر، وہاں گھر بیٹھ کر کانپے گا، وہاں گھر بیٹھ کر کانپے گا۔ ہم نے بات کرنی نہیں، ہم نے پوچھنی ساری باتیں اقبال سے، اس لیے کہ جناب اس حلیے سے تکلیف ہو گئی ہے کہ یہ مولوی کون ہوتے ہیں جو سیاست کریں، مولوی کون ہوتے ہیں جناب ان کا تو مسجد میں اللہ اللہ کام کرنا ہے، اور اللہ اللہ کرے جناب مسجد میں بیٹھو کر تسبیحاں پھیریں، نمازیں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، ہاں سب کام کریں گے، اور ساتھ میں امت کی سیدھی راہ بھی ڈھونڈیں گے اور سیدھے رستے بھی نکالیں گے۔ یہی مفتی صاحب ہے جنہوں نے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، یہی مفتی صاحب ہے جنہوں نے بچوں کو ابھی بتا رہے تھے کہ جناب پی ایچ ڈی اور اسکالر بنائے اور جناب وکلاء تیار
کی ہے یہی مفتی صاحب ہے. ہر کام مفتی صاحب کریں گے انشاءاللہ. اس مصلی امامت پر بھی کھڑے ہوں گے اور اس امامت پر بھی کھڑے ہوں گے جس بارے میں اقبال کہتا ہے آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. اقبال کہنا پہلے بدر جانا پیدا, پہلے احد جانا پیدا, پہلے خندق جانا پیدا, پہلے مریسی جانا پیدا, پہلے مستلق جانا پیدا, پہلے تبوک جانا پیدا, پہلے جناب جرموک جانا پیدا, پہلے قادسیہ جانا پیدا, پھر کیسر و کسرت یہ خزانے کارا چاہتے. گھر بیٹھے نہیں کچھ ہوتا. اسی گھر بیٹھے کرو جناب ہم بڑے کشمیر ہماری شارک ہے, اور جب شارک پر قبضہ ہو جائے تو آپ پڑھو بھی نہیں. آج کسی کی ابھی کھڑی کر کسی کی شارک پر ہاتھ رکھ لیا جائے تو وہ 1 منٹ کے بعد جناب تڑپنا شروع ہو جائے گا. اور تمہاری شارک پر ہندو آ کر بیٹھ گیا, تمہیں جو بھی نہیں دیں گی. تم کہتے ہو آدھا گھنٹہ دھوپ پر کھڑے ہو جاؤ, آدھا گھنٹہ جناب احتجاج کرو, روڈوں پر کھڑے ہو کر کشمیر واپس ملا جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جذباتی